والے کو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے یا انہوں نے سیکھا؟ عندي 15 كتب بالعلاج كل مرض واصنع 250 دواء باذن الله تعالى. یہ ہے کہ ہر چیز میں ہر آدمی کا اور ہر انسان کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. اسی طرح ہم ملک کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. تو جو دوسری ممالک ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ بہت ساری علاجیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو قرآنی علاج ہے، جو طب نبوی ہے، یہ علاج ہر کسی کے پاس نہیں ہے. الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے میں نے سیکھا ہے. اور یہ 15 کتابیں حضرت فرماتے ہیں کہ 15 کتابیں یہ میں نے لکھی ہے طب نبوی پر. اب یہ جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں 2 کتابیں عربی میں ہیں، باقی اردو زبان میں ہیں. تو درمیان میں نے اس سے لے لی کہ آگے عربی والے تو میں اردو کو انشاءاللہ. انہوں نے سیکھا کس سے؟ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ملک ہے. پاکستان ایٹمی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان اس طرح ہے، ہم قوت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو طب نبوی ہے اس کے ذریعے سے ہم علاج شروع کریں. اور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم پاکستان میں 10,000 طلبہ و طالبات کو یہ چیزیں سکھاؤں اور اقتصادی طاقت پاکستان کے اندر آ جائے گا. باہر سے لوگ پاکستان میں آئیں گے اور علاج کے لیے. شیخ نے کہاں سے سیکھا؟ کس سے؟ ان کے استاد؟ اور يقول كيف تعلمت هذا الطب النبوي ومن اساتذتك؟ نعم، اني طالب في العراق في محافظه اربيل كردستان العراق. میں عراق میں وہاں پر معهد اسلامی میں طالب علم تھا. بالنوم حلمت شوف رب العالمين في الحلم، رب العالمين بالصوت مو الصورة. الصورة رب العالمين. سمعت رب العالمين في السماء اقرأ القرآن. الله أكبر. اقرأ القرآن قل هذا من أنا رب العالمين. هذا أول البركة. جزاك الله. الله أكبر والله. وثانيا يقول ادھر میں نے سیکھا. تو عراق میں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سوئے ہوا تھا، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ قرآن پڑھتا ہے. اچھا. ہاں، اور تیز آواز سے میں سن رہا تھا. وهذه ثانية شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم يروح للجيال، كان وجههم على طريق أفغانستان وباكستان، وجههم وهذا طريق الله. قال يا رسول أين تمشون في الحلم؟ قال إحنا نمشي على الجهاد. قلت يا رسول الله هذا نمشي عن الجهاد. الجهاد الله. قلت يا رسول الله إني ليس عندي أي. أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم النبي جاء إلينا عبرنا. قال نروح للجهاد. كان آلاف الصحابة واقفين مثل لباسهم أبيض مثل بالضبط بالسيف يروح للجهاد. قلت يا رسول الله إني ليس لدي أموال حتى أجي للجهاد. قال أنت تجي هكذا شيخ علي هم جهادنا. ہم جہاد لگا. عن جهاد لكن أنا مجاهد معنا. ايوه. هذه دوسری دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ افغانستان اور پاکستان کی طرف ہے اور آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہا کہ جہاد کے لیے جاتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ میرے انتظار میں ہیں، ہم ادھر جہاد کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، میں کیسے کہوں؟ کہا یہ جو آپ کرتے ہیں بس یہ آپ بھی جہاد میں ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی جہاد ہے اور یہ بڑا جہاد ہے. اي والله كتب العلماء المفسرين الحلم احلام. كان في هذا الحلم قال رب العالمين يعطيك علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عيسى تعالج المرضى، تصير داعية قوي الاسلام. اليوم تشوف سبحان الله. پھر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے علماء سے پھر خوابی بیان کی تعبیر پوچھی. قبل 26 سنة. یہ ابھی 26 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا. تو فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم دے گا. اور پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی یہ تو طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور بعد میں جو علاج کرتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ مادرزاد آندھے وہ نبیدہ کو بیدہ
اور اس طرح بات جو نہیں کرتا گونگا ہے بہرا ہے. آغاز کو شیخ صاحب کو ڈاکٹر مالیہ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے یا انہوں نے سیکھا؟ تقول ماذا تحس في نفسك الكريمة أن هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى العلم اللدني كما نقول له أو تعلمت من أحد؟ هذا بركة من الله رب العالمين. رب العالمين أعطاني هذا البركة إنني لا أحب 3 أشياء في العالم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے اور وہ برکت کس طرح ہے کہ میں 3 چیزوں کو نہیں محبت نہیں کرتا، 3 چیزوں کے ساتھ پسند نہیں کرتا. ما أحب النساء، هذه مرة واحدة كافية، وما أحب السياسة وما أحب الأموال. نجحت. دیکھیے مجھے سیاست پسند نہیں ہے اور دوسرا مال بھی چیزیں مال دولت یہ پسند نہیں ہے اور جسے عورتیں پسند نہیں ہے. بس ایک عورت ہے میری ایک بیوی ہے بس. أي واحد ما يأخذ هذه 3 ينجح. هذا البركة. اور جو بھی ان 3 چیزوں کو چھوڑ دینا بس اللہ تعالیٰ کو برکت دے گا. اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یہ جتنے بھی معاملہ ڈاکٹر مالیہ جو ہیں وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں، آپ جتنے مرضی اولیاء کرام کی زندگی پڑھ لیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے روکے ہوئے یقین کیجیے کہ اندر یہ کو چیزیں نہیں ہیں تو وہ بڑا زیادہ ضبط رکھیں گی اور وہ اپنا نقطۂ نظر رکھیں گے کہ ہم نے کسی قسم کی دنیاوی سیاست ہے، دنیاوی چیز ہے، اس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کے مال کے اندر نہیں جانا. یہ بہت بڑا سبق ہے آج ہمارے علماء کے لیے کہ اگر وہ یہ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جہاد اس راستے پر جب تک نہیں لگائیں گے آپ کے اندر جو چیز پیدا نہیں ہوگی وہ عاجزی ہے. ڈاکٹر ان چیزوں کا جو علاج ہے وہ کر لیں گے. أنت تعالج أي أمراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عالجت أكثر من 4 ملايين نفر خلال 26 سنة. الآن موجود 150 مليون نفر مرض فيروس HIV، إيبولا، سفلس، شلل الدماغ، أوتيزم. كل هذه الأمراض موجود في الكتب، 15 كتب. أريد قبل أموت وأعلم طالب وطالبات كل نفتح مستشفيات. إذا ما يفتح المستشفيات في الجوامع مساجد ورا الصلاة نعلم بنين والبنات 10,000 نفر غدا، وأصنع 250 دواء لباكستان المحترمة الإسلامية. حتى غدا أنا مثل هم يصنعون الدواء وأعلمهم بها كل شيء علاج كيف تصنع الدواء. 15 كتب. حتى أمريكا وأوروبا كل العالم يجي يشتري هنا اقتصاد الدولة الإسلامية القوي. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ مختلف بیماروں میں مبتلا ہیں. تو ہم جو علاج کرتے ہیں ہم ہر چیز کی علاج کرتے ہیں. ہر جتنے بھی وائرس ہے، ہاں HIV جتنے بھی وائرس ہے، کووڈ ہے. اب جو کووڈ تو ابھی آ گیا نا درمیان میں، پتھری کا سے آٹم کا، تو یہ کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور جتنے بھی وائرس ہے، وائرس کی جتنے اقسام ہیں ان میں سے کتنے فیصد کامیابی رہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سارے کرتے ہیں نا. اور ہمارا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم اگر مر جائیں تو شاید ویسے مر جائیں، لیکن موت سے پہلے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہے، یہ جو طلبات کو میں سکھاؤں اور پھر اگر میں مر بھی جاؤں تو وہ لوگ یہیں سے علاج کریں گے اور امریکہ یورپ والے ادھر آ کر وہ انشاءاللہ یہاں سے علاج کریں گے، کیونکہ یہ علاج ادھر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ بھی بیٹھے آج 20-25 سال پہلے کہا کرتے تھے مسلمانوں کی فتح کی جو بات کیا کرتے تھے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا مسلمانوں کو 20 سال کے بعد بھی دنیا جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی. تو یہ معجزات میں سے میں ذاتی طور پہ اپنے گمان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے معجزات ہوتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ قتل ہوتا ہے. لیکن آج پاکستان میں آج کے بعد ایز آف ناؤ ٹوڈے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر مالا علی نے اپنے خدمات جو ہیں وہ پاکستان میں پیش نہیں کی. اور کن کے لیے پیش کی ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے پیش کی ہیں جو صاحب فراست ہیں.
جو صاحب علم ہے, جو صاحب مال ہے, جو صاحب دولت ہے, مرنا تو انہوں نے دیا, اور کسی کی قبر میں ایئر کنڈیشن جو ہے وہ نہیں لگا ہوگا. یہ موقع ہوتے ہیں کہ آپ 20 سال کی کسی بھی غربت کی جنگ یا دنیاوی جنگ کے اندر کامیابی کیسے حاصل کریں گے. آج فیصلہ کیجئے کہ آپ اس علم کو, اس نبی کی محبت کو کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کیسے دینا چاہتے ہیں, ضرورت کیا ہوگی. یہ میں اگر لفظ استعمال کروں یہاں پہ کہ آپ اس میں ریلیشن کریں, تو مجھے نبی کے ساتھ نبی کے طب کو بڑھاتے ہوئے لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ لفظ میں استعمال کرنا چاہیے. وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ آگے بڑھیں گے اور رابطہ کریں گے, اور اس ملک کے اندر ایسا شخص جو کہ طب نبوی میں لفظ معجزہ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن آپ کی عقل و شعور سے بالا علاج جو ہے وہ کھڑے کھڑے لوگوں کا اگر ہو سکتا ہے, کیوں ہم نہیں دے سکتے. یہ وہ وقت ہے جو آپ کو یاد آئے گا, یقین کیجئے, جب ہم قبروں میں ہوں گے اور ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے یہ حصہ جو تھا وہ ڈالنا تھا. وہ شخص جو کہ کردش ہے, خود ترکی میں ہے, وہ پاکستان آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اسلام کا ایک کلا ہے, اور اگر ہم اپنے آپ کو کلا نہیں سمجھتے تو ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. میں درخواست کروں گا تمام لوگوں سے کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں, خاص طور پہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں, صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں, نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ وہ جہاد ہے, یہ وہ تبلیغ ہے جس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں اپنا حصہ ڈالوں گا, آپ اپنا حصہ کب ڈالیں گے میں اس بات کا انتظار کروں گا. ڈاکٹر صاحب, جو علاج کرتے ہیں ان میں زیادہ تاثیر کس طرح کی بیماری میں زیادہ نظر آ جائے؟ تعالج للأمراض شتى, ففي بعض الأمراض حينما تعالج وفيها تأثير لأي شيء لأي مرض, يعني أي مرض أنت خاص مرض جو زیادہ أنت تحس أن هذه المرضى تكون جيدة تعالج له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. قسم من الناس يطيب فوري يطيب سبحان الله, قسم يراد له وقت مثل أوتيزم, كانسر, فيروس, إيدز, يراد له وقت 6 أشهر سنة, وقسم منهم ما يطيبون. أي واحد إننا الحدثي عندي يقين بالله, أي واحد فقير في الدولة الإسلامية باكستان أي دولة إذا صنعنا هذا الدواء لهم في سبيل الله, والأغنياء أوروبيين أو أمريكيين لازم يأخذ علاج بفلوس حتى اقتصاد دولة يصير قوي. وإذا كل الناس يجي إليه طيب فوري إننا نخسر اقتصاد, كيف يقوى؟ لازم قسم من الناس فوري طيب حتى لمعجزة الله, وقسم من الناس يأخذ دواء حتى يصير اقتصاد الإسلامي قوي. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علاج کیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مرض نہیں لائی تو بتاتے ہیں کہ مریض زیادہ ہیں ان کے لیے علاج, لیکن جتنے بھی مریض ہیں ان کی اقسام ہیں. کبھی ایک مریض اسی وقت فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے, جس طرح ویڈیو میں دیکھتے ہیں, اور کچھ مریض ایسے ہیں جیسے یہ ایٹوزم ہے, توحد اسے کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کینسر کا مریض وہ دوسرے وائرس ہیں, ان کے 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 1 سال تک, 2 سال تک وہ وقت لیتا ہے. کبھی ناکامی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے, لیکن ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. فرماتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے, سارے لوگ اسی وقت ٹھیک ہو جائے نا تو پھر تو اقتصادی طور پر کسی ملک کو فائدہ تو نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز ہو اور ہم یہاں پر دوائیاں بنائیں, تو جو لوگ مالدار قسم کے لوگ ہیں, یہاں کے مالدار ہیں, غریب کو تو ہم ویسے ہدیہ دیں گے, لیکن جو مالدار ہیں یہاں کے, یا امریکہ یورپ سے آتے ہیں علاج کے لیے, تو ان سے پیسے لیں گے اور وہاں پر اسلامی مملکت میں ظاہری طور پر سمجھداری کی بات کی, کیونکہ اقتصادیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں, لیکن یہ چیز جو میڈیکل ٹورزم پر بول کر سکتی ہے پاکستان کے لیے, اور پھر وہ بھی خالصتاً اسلامی پرسپیکٹو سے. حضور یہ پوچھے ڈاکٹر مولانا سے کہ ہمارے یہاں علماء خاص طور پہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں یا یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اپنے طریقہ علاج کو قرآن اور
حدیث یا سنت کی روشنی میں کیسے ثابت کرتے ہیں؟ يقول لا يعتز أحد من العلماء أو من الناس في باكستان أنك تعالج بالطب النبوي، فمن أي دليل، يعني أي دليل على هذا بهذه الطريقة؟ نعم. اليوم في الحقيقة العالم إذا هذا الكاميرا صور تصوير مئات الناس واقفين، كان النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون كذاب، هو النبي، كيف ما يقول لنا كلام ليس له؟ احنا نتكلم معنا كلام ليس له، احنا نبوس ونحترمه، ولكن امام الناس المريض يطيب، هذا معجزة الله وانا اكون سببا. وليا اي واحد شيخ يتعارض معي هذا ليس اشكال، كان يقول الانبياء والصالحين مثلكم يقولون كلام ليس سهل، الحمد لله احنا ندعو لرب العالمين يدخلنا جنات النعيم. يقول جس طرح یہ کیمرہ ہے لگ رہا وہ احسان کرتے ہیں. ایک چیز ہے مثلا نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے مریض کا علاج کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا. تو اب اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو نبی پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو میرے اوپر بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم علاج کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے اتنا مثبت پازیٹیو آنسر کبھی کسی سے سنا نہیں. یہ بڑا مثبت آنسر ہے. لوگوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا، جگہ ختم ہو جاتا ہے. بڑی بڑی خوبصورت بات کی. جب کلام پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دم کرتے ہیں یا جب طب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب قرآن اونچا پڑھتے ہیں. قرآن کو خاموشی سے پڑھنا کیا علاج نہیں ہوتا؟ يقول عندما تعالج المريض والمرضى فأنت تقرأ القرآن والرقية الرقية بالجهر بالصوت، فهل لا يمكن هذا بالصوت الخفي؟ أم إيش الحكمة في ذلك؟ والله إذا صوتي ما أعليها يقول هذا سحر، وإذا ما أعلي صوتي وصار لي 26 سنة إننا لا نأخذ من الأموال ولا درهم من أحد أبدا، في سبيل الله نعالجهم. دعيت 3 مستشفيات، واحد في تركيا و2 في كردستان في العراق. أنا كأعلي صوتي لأن إذا أقرأ صامتا يقول هذا السحر صوت خفيف، وإذا أعلي صوتي يقول هذا ليش صوت عالي، ما ندري شو يصير مع الناس. حکمت یہ ہے کہ وہ نفسیات کا مسئلہ ہے نا، صحیح. تو کہتے ہیں کہ اگر میں پوشیدہ طور پر چپ کے پڑھوں، آرام سے پڑھوں، تو پھر لوگ کہیں گے یہ کوئی جادوگر ہے. ہم زور سے پڑھتے، آواز سے پڑھتے ہیں تو سب کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن ہی پڑھتا ہے اور قرآن سے علاج کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کو شفا ملے اور ان کے ذہن میں یہ بات رت بسے، کیونکہ ہم کسی سے پیسے نہیں مانگ رہے. کہتے ہیں کہ ہم نے 26 سال خدمت کی، 1 درہم 1 ڈالر کسی نے لیا. اور فرماتے ہیں کہ اب نے یہ دوائی بنانے کی فیکٹری ہے، 1 ترکی میں اور 2 کردستان میں. خود کہتے ہیں بعض اکثر دفعہ کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہر ملک میں ایک جیسی ہی ہیں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ایسے ہی ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے دیکھا جائے، کیسے دیکھا جائے. لیکن یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خدمت کریں، باقی جو اللہ بہتر چاہے گا. جتنے بھی علاج کرتے ہیں یہ اس میں کبھی تنگ نہیں آتے کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں دن رات. اب آج صبح سے ابھی تک 3,500-4 ہزار جو ہیں وہ کالز آ چکی ہیں، جن میں سے یہ 300 لوگوں کو بھی ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ان کو 3-4 تو یہ کیا کرتے ہیں؟ 12,000 رات کو ہے کرتے ہیں مطلب یہ ٹائم نہیں ہوتے، کبھی تنگ نہیں آتے یا کیا کرتے ہیں؟ يقول أنت تعالج المرضى وكثير من الناس يأتون، يكون الازدحام في كل مكان، فهل تحس بتضيق في ذلك؟ أنا أحب، ولكن إن لما جئت على دولة باكستان أو أفغانستان كل دولة أروح مئات الآلاف ناس يجون. أنا أحب ناس محترمين، ولكن أقول إليهم لازم الحكومة المحترمة، الشرطة يصير مكان أمر، بعدين واحد يجي. ناس يحبونني وأنا أحبهم. نريد نخدم الناس، نريد قبل نموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علم ينتفع بي، صدقة جارية ولد يدعو له. هذا علم لازم قبل أموت، لازم كل الدول الإسلامية يصير طب قوي،
نعلم في نصنع الدواء والطلاب 10,000 طلاب نعلمهم سريع حتى قبل الأمر نصير أقوى من كل العالم المسلمين إن شاء الله، حتى اقتصادنا فقير ما يبقى في الدولة الإسلامية أبدا إن شاء الله. کہتے کہ نہیں اس سے مجھے تنگی نہیں ہوتی محسوس، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں. اور جب میں آیا پاکستان تو پاکستان اور افغانستان میں بہت سارے لوگ مطلب وہ نکلتے ہیں اور ایک طرح وہ استقبال کرتے ہیں، تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے علاج بھی کیا جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں حکومت کی طرف سے اجازت ہو رسمی طور پر، اور حکومت کی طرف سے امن و امان کا جو فضا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، فساد نہ ہو، کوئی بدامنی نہ ہو. اور اس طرح پھر جو لوگ ہیں تو میں تو دم کے لیے آیا ہوں، وہ بھی دم کے لیے آئے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ بس ایک ایک ہو کر آئے اور آپ سے کام چل جائے. اور فرماتے ہیں کہ بس یہ تو میرا آرزو ہے، تمنا ہے کہ یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہیں یہ ان کتابوں پر عمل ہو جائے، ان کو میں طلباء و طالبات کو سکھاؤں اور اسلامی ملکوں کو بہت زیادہ اس سے قوت مل جائے گی، اور اقتصادی طور پر بھی، طبی طور پر انشاءاللہ یہاں کی کوئی فقیر نہیں رہے گا، کوئی مریض نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دل کا فقیر نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ ایک اور بات بڑی قید و بند کے ساتھ اکثر لوگ پوچھیں گے کہ کیا اس دم کا علاج جو ہے یا اس طب نبوی کا جو اثر ہے کیا وہ غیر مسلمان پہ ہو سکتا ہے؟ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب غیر مسلمان پہ علاج ہو سکتا شباب تعالى بيستسلمون على ايدي امريكيين اوروبيين وعالجتهم واستسلموا بالفيديو يوتيوب ملا علي كردستان موجود ما شاء الله كثير استسلموا. آپ یوٹیوب پر مالا علی کردستانی وہ سرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں غیر مسلم امریکی وہ الحمدللہ سو تاثیر قرآن کی ہے، جو جس پہ تاثیر ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں وہ مانے نہ مانے، بس ان کے دل میں وہ ایمان نہیں رکھتے نا، دل میں تو ان کی محبت ہے. اور جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دم کرے تو میں ادھر اپنی بات بھی کروں، میں پشاور میں سکھ کے ساتھ دکان میں کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہوں تو بازار میں، تو پچھلے دنوں آیا میں بھی کچھ اعمال کرتا ہوں عامل بھی تو وہ آیا کہ سر پہ بہت درد ہے، تو میں نے دم کیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا. پھر وہ والد صاحب کو کہتا ان کا والد ایسے کرو گے ٹھیک ہو گیا، تو پھر انہوں نے شکرانے میں کچھ پیسے بھی دے دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آپ دیکھ لیں وہاں پر یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، بہت سارے لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بچے، ان کے گھر والی، ان کی مسز کبھی تنگ نہیں آتی ان کی مصروفیت سے؟ يكون زوجتك وأولادك لا يحسون التطيب في هذا؟ يحبونني كثيرا. مرات هم في اسطنبول، مرات في العراق في كردستان. الان ما رجعوا عن جد هنا، هم رجعوا لكردستان عادي. لما اجي يرجعوا لي اسطنبول لتركيا. کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ استنبول میں ہوتے ہیں نا ترکی میں، لیکن جب میں ادھر آیا تو وہ کردستان چلے گئے، جب میں واپس ترکی جاؤں تو وہاں سے وہ ادھر آئے واپس آ جائیں گے، ان کی لوکیشن ہوگی. اچھا، سب سے زیادہ ان کے خیال میں جو ایک طب نبوی پریکٹس کر رہے ہیں اس کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے یا قرآن کے علم کے ساتھ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ لما تعالج بالطب النبوي فبهذا علم القرآن أهم شيء أو علم الحديث ومحبة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، من يعمل في القرآن وثاني في الطب والسوي. استخدمت خلال هذا 26 سنة أصنع الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال يا رسول الله ما صار؟ قال لا، حبة السوداء شفاء لكل مرض، ولكن أقول إليهم اسمعوا القرآن. وحبة السوداء وضرب تحت القدمين، لأن في الإسلام كل شيء ثلاثة، تشربون ماء ثلاثة، وضوء ثلاثة، تضربون على الباب إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف. إنني كيف نجحت؟ أولا عندي يقين بالله، وهذا البركة من رب العالمين، أعطاني هذا البركة من حلم، شفت رب العالمين في الحلم بالصوت ما شفت شكله، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أعطاني هذا البركة. والثاني أنا درست في الجامعة ونجحت في أمريكا، أول في أمريكا في الجامعة الأمريكية ليبرتي
في دراسة 2020 تكملت دكتوراه في الطب النفسي. أنا طبيب طب، ولكن الحمد لله الطب النفسي أحسن من كل شيء. फरमाते हैं कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जो इलाज ये कराते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि आप कुरान सुने। आजकल जितने भी मरीज आए तो कहते हैं कि आप 2 घंटे 3 घंटे कुरान जो है घर में ऐसे लौट सकता है, तो सूरह बकरा और जो भी हो कुरान पढ़, तो कुरान सुने। तो ये कुरान भी ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कलवंजी इस्तेमाल करें, इसका तेल इस्तेमाल करें। शाद के बारे में फरमाया। अब यहाँ पर ये जो स्टिक के जरिए ये मारते हैं ना, हाँ इधर इस तरह मारते हैं, हाँ, तो इसके जो नर्व्स हैं शरीर है इधर भी और इधर दिमाग के अंदर भी, तो इनका अब एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। हाँ, तो इससे ये चीजें इलाज ये तिब नबवी है, तो इसी से हम इलाज करते हैं। पढ़ते कुरान है और तिब नबी की। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप इस तरह डॉक्टर साहब आ जाएं तो मैं वहाँ बैठ के दम करवा सकता हूँ अपने आप? बिल्कुल इजाजत है? डॉक्टर साहब से कहिए कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं ऑटिस्टिक हूँ तो मेरे लिए क्या दम करेंगे? يقول مثلا يعني مرض التوحد اوتستيك، فأي الرقية إليك؟ نعم، المرض التوحد خلال 10 سنة 26 سنة، أنا رب العالمين التجربة أحسن من هذا. 26 سنة شفت 4 ملايين نفر في أنحاء العالم على الروح. التجربة أحسن من هذا. الأوتيزم سببه لوالد وأقرباء. نعم. لو الطفل يصير سخونة قوية، سخونة يعني حرارة. نعم. هذا الطفل الأوتيزم ما يتكلم عجول، ولكن الدماغ ليس أي مشكلة. الدماغ ليس أي مشكلة. الدماغ ليس أي مشكلة، ولكن هذا الطفل لا يتكلم عجول. منو علاجه؟ لا يأكل حليب والبيضة ولحم، لأن فيه بروتين يصير عجول أكثر. وكل أسبوع إذا مرتين تضربه هذا الأعصاب كلها يحب. ثانيا تجيكم أوليفاين، وثالثا أوميجا 3. فهذا العلاج اللي بالرقية يشمل أي صورة.